زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی پارٹی کے بارے بھٹو شہید کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک لیجیے ذہی صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت کلام پاک ذہی صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے تلاوت کلام پاک کا رسول قبول کے بعد۔ اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں ظہیر شاہ صاحب کو گزارش کروں گا کہ حال ہی میں جماعت اسلامی پاکستان کے سابق امیر قاضی حسین احمد صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کی تعزیت پہ دعا کی جائے گی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے گی۔ میں ظہیر بھائی سے گزارش کروں گا دعا کریں۔ سب بھائی ایک دفعہ الحمد للہ 3 دفعہ پورا ہونا چاہیے۔ کو بلند فرما، بالخصوص ذوالفقار علی بھٹو شہید اور بے نظیر بھٹو ہم دنوں کی بات ہے، ہم آج جو ایم پی ہے اس وقت نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے مانی جاتی تھی، جو اعزاز اس وقت نیب کے ورکروں کو ہوا کہ پنجاب کا دفتر اگر لاہور کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 67 کی بات ہے کہ پہلا پیپل پارٹی کا دفتر 4 مکان روڈ پہ ہمارے دفتر کے دوسرا یا تیسرا کمرہ تھا، 5-6 کمرے تھے اس میں۔ بھٹو صاحب پہلے دن جس وقت وہ دفتر کھولا تو یہ ٹیبل یہاں پہ جو رکھے ان کی حالت سب سے اچھی ہے، کیونکہ نیب میں بہت سارے لوگ تھے جن میں کافی یعنی اعلیٰ طرح کی پیپل پارٹی کی سیاست میں جنہوں نے جوائن کیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہمارے ایسے سیاستدان تھے کہ جنہوں نے ملک پاکستان کا نام روشن کیا، اور میرا خیال ہے سب سے پہلے جو باہر جانے والا جو غیر ملک کے اندر کام اور سسٹم جو مختلف عرب معلومات میں بھیجے گئے، جو فرسٹ ٹائم جو بھیجے گئے ہیں وہ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹو صاحب ہی نے باہر کا جو لوگوں کو پاکستانیوں کو بھیجا اور پاکستان کی وہاں پہ روزی روٹی کمانے کے لیے مختلف ممالک میں گئے۔ یہ سب سے اسٹارٹنگ جو ہے جناب ذوالفقار بھٹو صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ملک کو چلانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا، جتنا بھی بیان کریں اتنے کم ہے۔
تو اس کے بعد جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، ایسے لیڈر بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک عظیم لیڈر تھے، لیکن ہم پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا عوام ہیں ان کو قدر تب آتی ہے انسان کی جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے سامنے ہمارے کچھ پارٹی اختلافات ہوتے ہیں، جب وہ بندہ زندہ ہوتا ہے تو دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن پارٹی اختلافات کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بندہ صحیح نہیں ہے، حالانکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح ہوتا ہے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو بعد میں پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو باقی وہ جب تقریبوں میں اور اس طرح ان کی کوئی خاص وہ منائی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں وہ فلانا آدمی بہت اچھا بندہ تھا. اور وہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عین موقع پہ اس بندے کو صحیح نہیں کہتے ہیں، اس کے جانے کے بعد صحیح کہتے ہیں. تو اچھی طرح یاد ہے جب 77 میں الیکشن ہو رہے تھے تو کراچی میں ریڈیو پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا جلوس بھٹو صاحب کی قیادت میں نکل رہا تھا. پہلے 1976 تو ایک ٹرک پہ بھٹو صاحب سوار تھے، ان کے ساتھ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے اور دوسرے جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے. تو بھٹو صاحب کا جب بھی پاکستان کی سیاست میں نام آئے گا، میرے نزدیک جب پاکستان کی ہم دفاع کی بات کریں گے تو ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کی آئندہ نسلیں بھی کبھی نہیں بھول پائیں گے. بھٹو صاحب کے باقی خیالات یہ کچھ کریں گے صدر صاحب شاہ صاحب. صدر چودھری ارشاد احمد صاحب کو گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. چودھری ارشاد احمد صاحب. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں محبوب علی خان صاحب، جناب منیر گجر صاحب، ظہیر صاحب، خلیل صاحب، نواز صاحب، نجیب صاحب، یسن سے اور ملک حبیب الرحمان صاحب اور ظفر صاحب، راشد سمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس تقریب میں شرکت ہوئے ہیں. آج ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کہ ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ایک پاکستان کا ایٹمی پروگرام کے بانی کو شہید کیا گیا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. پاکستان کے لیے جو انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں. انہوں نے پاکستان کو ایک آئین دیا، ایک دستور دیا کہ پاکستان ایک اس راہ پہ چلنا چاہیے، اور عوام کو ایک شعور دیا گیا کہ آیا کہ آپ کو جمہوریت کا حق کہ ووٹ کس طرح ڈالتے ہیں، جمہوریت کیا ہوتی ہے، اپنا حق کس طرح چھینتے ہیں. لوگوں کو یہ بار بار باتیں ہوتی ہیں. ایک پاسپورٹ جو دیا ہے وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا ہے عوام کو کہ آپ باہر جائیں دوسرے ملکوں میں. ایک مقررہ وقت پہ الیکشن کروانے ہیں، اور ایک جمہوریت جو کہتے ہیں آج جمہوریت کا مخالفین نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کو پروان چڑھائیں گے، لیکن وہ ڈکٹیٹر کی پیداوار ہیں، ان کے ذہن بھی ڈکٹیٹر ہیں. اور یہ کہ ایک ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے کے لیے صرف جو قربانی دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے. یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ باتیں تاریخ میں لکھی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پروان ہے انشاءاللہ آئندہ بھی ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، اور پاکستان میں امن اور شانتی جب ہوگی تو عوام بھی خوشحال ہوگی. اور ہماری دعا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے، اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے اور ہم میں ہے. اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم دعا کے ساتھ ہی
اجازت چاہتا ہوں. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ہم سب کو امن اور خوشی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عالمی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا وقار جو بلند ہو رہا ہے اور اس کے پاکستان کا جو آئندہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے حصہ لے گی. اور حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو پاکستان کی قومی سیاست میں عملی طور پر اقدام رکھا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ مکمل یہاں سے تعاون کریں گے. جس طرح بھی ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی جاپان بھی پاکستان کے حالیہ آنے والے انتخابات میں بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی. اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر تشریف لائے ہوں تمام دوستوں کا دل کی اتھاں کرنے سے شکر گزار ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے. میں ظہیر بھائی سے گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر وہ شہدائے پاکستان اور 5 جنوری کو یوم شہدائے کشمیر بھی منایا گیا ہے, ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے شہداء کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحبہ کے لیے ایک دفعہ پھر دعائے خیر فرمائیں. محترم دیر نبی بھٹو شریف ان کو جو ہے رحمت میں جگہ تھا 5 جنوری کو جو یوم کشمیر منایا گیا ان میں جو لوگ کو راہ میں جگہ تھا فرماؤں. لیکن پہلے ہی شہید ہیں دبے بخشے نہیں, لیکن بخشنے والا ہے ان قبروں کو روشنی کا فرمانے کا فرماؤں.